چوری ہو گئی، کسی سے کوتاہی ہو گئی، کسی سے غلطی ہو گئی نبی کے رہتے ہوئے زمانے میں مسلمانوں سے، لیکن ایک بھی مسلمان سے نہیں ملے گا کہ وہ نماز نہ پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا ہم نماز کو ہم اپنی زندگی سے الگ کر ہی نہیں سکتے، جس طرح سے ہم اپنے جسم سے روح کو الگ نہیں کر سکتے، جس طرح سے ہمارے جسموں سے رگوں کو کھینچ کے نکال نہیں سکتے، جس طرح سے ہم اپنے جسموں سے دل کو نکال کے پھینک نہیں سکتے، جس طرح سے اپنے پیٹ کے اندر سے سینے کے اندر سے دونوں کڈنی کو نکال کے پھینک نہیں سکتے، اب بغیر دونوں کڈنی کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، بغیر دل کے جس طرح سے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح سے بغیر نماز کے ہمارا ایمان بچ نہیں سکتا، ہم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ لہذا آپ دیکھیے کہ لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے نبی کے زمانے میں، کسی ایک مسلمان سے بھی ثابت نہیں ہے کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہم لوگ یہ عہد کرنا ہوگا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ یہاں سے ہم واپس نکلیں گے روضہ جاریہ سے، انشاءاللہ ہم نماز سے پابند ہوں گے۔ کب؟ انشاءاللہ ہماری نماز سے بھی نماز نہیں چھوٹے گی زندگی بھر، چاہے سعودی میں ہو، چاہے انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش میں لوٹ کے چلے جائے یا نیپال، تو کبھی بھی مرتے تب تک ہم نماز نہیں چھوڑیں۔ ہاں کوئی گناہ ہو جائے آپ کو بتائی ہوگی، اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، بخشنے والا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ نے کہا سارے گناہ کو اللہ بخش دے گا، اللہ سارے گناہ کو بخشنے کو تیار ہے، لیکن انسان نماز نہ پڑھے ایسے مسلمان کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ نماز یہ بنیاد اسلام کا، اسلام کی بنیاد اور ہمارے ایمان کی بنیاد اسی نماز پر رکھی گئی ہے۔ تو اگر بنیاد کو، فاؤنڈیشن کو اگر ہم ڈھا دیں، گرا دیں، تو کیا وہ ہمارا ایمان بچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں بچ سکتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، کہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو روضہ جاریہ میں آپ لوگوں کو بلایا، آپ کی مہمان نوازی کی، آپ کو کھیلنے کی دعوت دی، کس لیے؟ اس لیے کہ آپ مومن مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کسی سے محبت بھی ہو تو اللہ کی خاطر، یعنی کہ آپ مسلمان ہیں، جس اللہ کو ماننے والے آپ ہیں اسی اللہ کو ماننے والے ہم ہیں، جس رب پر آپ نے ایمان لایا اسی رب پر ایمان لانے والے یہ جالیات کے ذمہ داران اور دعا اور شیوخ بھی ہے۔ تو ہمارا اور آپ سے رشتہ یہ ایمانی رشتہ ہے، یہ ایمانی محبت ہے جو ہمیں کھینچ لائی اور ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں جمع کیا۔ تو الحب فی اللہ یہ بھی ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ہمیں ہر مسلمان سے، چاہے کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو مسلمان ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو نبی نے فرمایا الحب فی اللہ، اللہ کی خاطر اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا من الایمان، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ والبغض فی اللہ، اور کسی سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی کرنا اللہ کی وجہ سے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہمیں مشرکوں سے، کافروں سے دشمنی ہے یا دوری ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کے دشمن ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ جس اللہ کی دھرتی پر وہ جی رہے ہیں، جس اللہ کا رزق اور روزی کھا رہے ہیں، اسی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان سے دشمنی ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کے دشمن ہے۔ یا اگر مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی نماز سے دور ہے، اگر دین سے دور ہے، تو دل میں ہمارے اندر قربت ہوتی ہے، دل میں ہمارے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر بھی کسی سے دشمنی ہو، اللہ کی خاطر اللہ کی وجہ سے اگر کسی سے دوری ہو، تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے پوری دنیا کو اس طرح سے جوڑ دیا ہے اور ملا دیا ہے کہ اس سے اچھا رشتہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دنیا میں لوگ بہت بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے لوگوں کو جوڑا گیا، لیکن جو اللہ رب العالمین نے ایمان کے ذریعے جوڑا ہے، اس سے بہتر سے جوڑنے والے انسانوں کو اور پوری انسانیت کو اور پوری کائنات کو ایمان سے بہتر چیز کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ ہم نیٹ کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے انہیں سے ہم جڑ پاتے ہیں جس سے ہمارا کانٹیکٹ ہو پاتا ہے، لیکن ایمان جو ہمیں سمجھ لیا تو ان سے بھی محبت کرتے ہیں جس سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اللہ تمام مومن مردوں اور اللہ تمام مومن عورتوں خواتین کو بخش دے۔ اللہ
اکبر. اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تمام جہان والوں کے لیے جو مسلمان ہیں مرد و عورت ہم سب کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں. چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو تو تمام مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ تعلیم ہمیں پیغمبروں اور رسولوں سے ملی. اللہ اکبر. تو ہم اگر دعا کریں گے اللہ تمام مسلمانوں کو بخش دے, اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے, اللہ تمام مسلم خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں بے شمار اجر و ثواب سے نوازے. اللہ اکبر. تو یہ رشتہ ایمانی رشتہ ہے, اسی کو کہتے ہیں ایمان. یہ ایمان بہت بڑی چیز ہے. تو نبی نے کہا کہ سب سے اونچی شاخ ایمان کا یہ کلمہ توحید, کلمہ شہادت ہے. وہ ادنا اصل سے کم درجہ کیا ایمان کا؟ وہ اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اللہ اکبر. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف نمازی ایمان کا حصہ نہیں ہے, روزہ ہی نہیں ہے, وہ تو ہے ہی, تب کا درجہ ہے. لیکن ایمان کا حصہ یہ بھی ہے کہ اگر راستے میں کوئی چیز پڑی ہو جس سے کسی بھی انسان کے مسلمانوں کو تکلیف ہو تو اس کو ہٹا دیے, سائڈ کر دیجیے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. تو یہ ہے اسلام. اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے تو پڑوسی کو تکلیف دیجیے یا راستے میں کانٹا ڈال دیجیے یا پانی بہائیے. گاؤں دیہاتوں میں عام طور پر روڈ سڑک پر راستے پر پانی نکالتے ہیں, نالا, آتے جاتے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی. کتنے انسان کو نگاہ ہوگا, وہ گھر والوں کو کتنا گناہ ہوگا. نبی نے کہا کہ اگر تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا دو, یہ ایمان کا حصہ ہے. تو اگر کوئی تکلیف دہ چیز ڈال رہا ہے یا یہاں تو روم پارٹنر اپنے پارٹنر کو تکلیف دیتا ہے, پریشان کرتا ہے, اس کے سامان کو پھینک دیتا ہے یا اس کو تکلیف دیتا ہے, وہ انسان سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے جو صحیح مسلم صحیح بخاری کا حدیث ہے, المسلم مسلمان وہ ہے, مومن وہ ہے, من سلم المسلمون من لسانه ویدہ, جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو. تو اگر آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے, یعنی آپ انہیں تکلیف نہیں دیتے, آپ ان کو ستاتے نہیں ہیں, آپ ان پر ظلم نہیں کرتے, آپ اس کو پریشان نہیں کرتے, الحمدللہ اچھے مسلمان ہیں. اور اگر نماز کے پابند بھی ہیں, روزہ کے پابند بھی ہیں, لیکن روم پارٹنر کو پریشان کر رہے ہیں, اپنے پڑوسی کو ستا رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, آپ سچے پکے مسلمان نہیں ہو سکتے. تو گویا اسلام نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا. ایمان سے, کلمہ شہادت سے لے کر کے, نماز روزہ سے لے کر کے, مسلمانوں کی مدد کرنا, مسلمانوں کا خیال رکھنا, سوسائٹی سماج جہاں رہنا ان کا خیال رکھنا, یہ تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان. ہاں تو ٹائم بھی ہو گیا, لہٰذا پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام. کہ کلمہ شہادت کو زبان سے اقرار کرنا, کہنا, دل سے اس کو اقرار, دل سے اس کو ماننا, دل سے پڑھنا زبان کے ساتھ ساتھ, اور اس کے مطابق عمل کرنا. یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. زبان سے ہم کہیں بھی اسلام کی بات, ان تمام چیزوں کو دل سے مانے بھی اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں, یعنی اللہ اس رسول کی اطاعت کریں.